السلام علیکم اینڈ آداب۔ پاکستان کے اندر جب آپ کوئی بات وقت سے پہلے کہہ دیتے ہیں تو نہ صرف کہ آپ کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا بلکہ اس کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے۔ ہم نے 3 سال پہلے جب اس حکومت کے بارے میں کہا کہ ان سے کچھ نہیں ہونا اور انہوں نے تباہی سے دوچار کر دینا ہے تو آپس کی بات ہے، ہمیں اس بات کا قطعاً احساس نہیں تھا کہ یہ ہماری توقعات سے بھی کوئی 10 قدم آگے جا کے کریں گے، کیونکہ ایک تو نااہلی تھی اور دوسرا لوٹ مار کی خواہش تھی۔ تو یہ دونوں کمبینیشن جو ہے نا، یہ تو ایبسولوٹ ڈیزاسٹر کی طرف جاتے ہیں۔ تو وہ پھر ڈیزاسٹر ہوا، غربت کی سطح بڑی، اشیاء کی قیمت ڈبل ہو گئی، جلدی سے جلدی مال سمیٹنے کی جو جلوے زر کی لعنت تھی اس نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، بلکہ رگڑا نکال دیا۔ لیکن خیر یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا کوئی تقریباً 1.5 یا 2 سال پہلے کا تجزیہ ہے، جب ہم نے یہ کہا کہ جب طالبان آئیں گے افغانستان کے اندر تو طالبان وہاں کی رورل سوشیالوجی کا، یعنی کہ دیہی معاشرے کا یا دیہی معیشت کا نمائندہ سمجھے جاتے ہیں، اور یہی ان کی وہاں پہ 20 سال تک سروائیول کی وجہ تھی۔ افغانستان کے دیہی علاقے نے ان کو پناہ مہیا کی چھپنے کے لیے، جہاں پہ وہ چھپتے تھے، کارروائیاں کرتے تھے تو وہ انہی دیہاتوں کے اندر ہی کہیں پائے جاتے تھے۔ انہوں نے ان کو اپنے بچے دیے لڑنے کے لیے، اور وہ جو لوگ جو تھے، وہ جو مزاحمت چلائی انہوں نے 20 سال۔ اب یہی اچھا، اس کے دوران کیا ہو رہا تھا؟ اس کے دوران اگر آپ مجھے یہ اجازت دیں کہنے کی، اگر آپ کیلکولیٹ کریں صرف امریکن جو پیسے پمپ کیے جا رہے تھے، وہ تقریباً سال کا کچھ $100 ارب پلس بنتا ہے۔ اب آپ یہ اندازہ فرما لیں کہ پاکستان کا جو پورا زر مبادلہ کا قرضہ ہے وہ $116 ارب ہے، جو اس نے 70 سال میں لیا ہے، اور جو ہے وہ اس سے آپ اندازہ فرما لیجئے کہ وہاں پہ جو ہے سال کا تقریباً $100 ارب آ رہا تھا۔ بس سیدھی سی بات ہے یار، آپ جمع تفریق کر لیں نا، 22 خرب 60 ارب کو جمع تفریق کر لیں 20 سال کے اوپر تو اتنا کو ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کچھ سال میں زیادہ آیا ہوگا، کس سال میں کم آیا ہوگا، کس سال میں بہت کم آیا ہوگا، کس سال میں بہت زیادہ آیا ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تقریباً ایوریج اتنا بنتا ہے، $5 ارب ایٹ این ایوریج۔ کبھی 4 ہوتی تھی، کبھی 6 ہوتی تھی، لیکن $5 ارب ایٹ این ایوریج اس 20 سال کے دوران بجٹری سپورٹ کے طور پہ افغان گورنمنٹ کو ملتا رہا ہے امریکہ کی طرف سے۔ باقی جو یورپین یونین ہو گیا، جائکا ہو گیا، فلانا ہو گیا، ٹرمکانا ہو گیا، ہمیں یاد ہے ہم ایک دفعہ جو ہے وہ پشاور سے لاہور کی فلائٹ پہ تھے، تو پشاور سے لاہور کی فلائٹ میں ہمارے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ بہت بڑے لوگ جو تھے وہ غیر ملکی تھے، اور چینے مینے بھی تھے ان کے اندر۔ ہمارے ساتھ ایک خاتون بیٹھی تھی، وہ تھی تھائی لینڈ کی خاتون تھی، اور انہوں نے بائی روڈ کراس کیا تھا تورخم، اور پشاور سے وہ بیٹھ کے لاہور آ رہی تھی۔ اچھا، اور لاہور سے پھر انہوں نے بائی روڈ جو تھا وہ کراس کر کے تو انہوں نے انڈیا جانا تھا۔ تو ان سے جب گفتگو شروع ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ وہاں پہ کام کرتی ہیں اور وہ اپنی جاب سے چھٹی لے کے واپس جا رہی ہیں، یعنی کہ پیسے یا وہاں پہ جو بننے والی سہولیات جو تھیں ان کی اتنی کثرت تھی کہ بیرون ملک سے بھی لوگ منگوائے جا رہے تھے۔ جیسے کہ ٹیلی کام کا پورا سیکٹر جو تھا وہ انڈینز نے ڈیولپ کیا، اور ہارڈ ایریاز کے اندر امپلائمنٹ کی وجہ سے ان کو ڈالر کے اندر اور جتنی سیلریز وہ انڈیا میں لے رہے ہوں گے، کہا جا رہا ہے، میں 1-2 جگہوں پہ خبروں میں پڑھا ہے، اس سے انہیں کوئی ڈبل یا 3 گنا تنخواہیں ملتی تھیں، اور یوں وہ جو تھے وہ دھڑا دھڑ وہاں سے آتے اور جاتے تھے۔ ابھی ہم ان مفادات کی آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے کہ بات کریں کہ کس طرح منرل نہیں، وہ جو یہ جو ہوتے ہیں جی قیمتی دھاتیں جو ہیں یہ وہاں پہ جاتی تھی، لیکن ایک نئی اکانومی جنریٹ ہوئی، اور اس اکانومی کے ساتھ منسلک ہوئے کون؟ جو شہری علاقوں میں لوگ رہتے تھے، اور شہری علاقوں کے اندر لوگ جو تھے وہ کس نے بینیفٹ ہونا تھا؟ جو تھوڑا بہت ایجوکیٹڈ تھا یا ویل کنیکٹڈ تھا۔
امریکنز جو ہیں ان کی ایک پالیسی ہے یا برطانوی جو ہیں وہ جس بھی ملک کے اندر اپنا کوئی بھی سیٹ اپ لگاتے ہیں وہاں پہ مائنورٹیز کو پروموٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. جیسے کہ انڈیا کے اندر اگر آپ BBC کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو زیادہ تر مسلمان نظر آئیں گے وہاں پہ کام کرتے ہوئے، اور اسی طرح پاکستان کے اندر جو ہے وہ مارجنلائزڈ جو منارٹیز ہیں ان کے لوگ آپ کو زیادہ ڈومینیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ اسٹریٹجی تھی، لہٰذا اس اسٹریٹجی کے تحت سب سے زیادہ انہوں نے جو تاجک مائنورٹی ہے ان کو اکوموڈیٹ کیا. گورنمنٹ سروس ظاہر ہے گورنمنٹ کا ایک اسٹرکچر بنایا انہوں نے، یا پہلے والے اسٹرکچر کو گود لے کے پروموٹ کیا، تو تاجک سب سے پہلے آئے. اور جو مڈل لیول کی جاب تھی ہمارے علم کے مطابق، ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں، اور سرکاری اداروں میں اور خاص طور پہ سیکیورٹی فورسز کے اندر وہ ہزاراز کو دی گئیں. اور اس کے بعد جو تھے جو ہلکی لیول کی جابس تھیں وہ یہ جو ترکین نژاد جوزجانی جو ہیں ازبک ہیں ان کو دے دی گئی. تو یوں جو ملک کی میجورٹی ایک بڑی مائنورٹی کہہ لیں اس کو 45-46% پختون ہے، ان کو اس پورے بینیفٹ میں سے آؤٹ کر دیا گیا. اب ان کے پاس کیا بچا؟ ان کے پاس اربن اکانومی میں سے وہ نکل گئے اور ان کے ہاتھ آئی رورل اکانومی. ٹھیک ہے، اور رورل اکانومی جو تھی، اب اربن اکانومی کا بینیفٹ کیا ہوا کہ تاجک جو تھے یا ہزارہ جو تھے، اگرچہ ہم آج بھی ان کو گود لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ پختونوں سے 9/11 سے پہلے ہی ہمارے خلاف تھے الحمدللہ. تو لہٰذا جیسے ان کے ہاتھ میں اکانومی آئی تو انہوں نے وہ ساری اکانومی اٹھا کے یا تو ایران کو دی یا ہمارے اوپر سے گزر کے انڈیا کو دی. تو یہ ایک دوسرا ہو گیا. تو لہٰذا ایک سویئر قسم کی ڈیوائیڈ نظر آئی. اچھا، یہ اربن اور رورل افغانستان کے اندر ایک شدید قسم کی ہمیں ڈیوائیڈ ہوتی ہوئی نظر آئی. اچھا، جب ہم تاریخ میں جاتے ہیں تو یہ کوئی نئی ڈیوائیڈ نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی ڈویژن نہیں ہے. اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اگر آپ انقلاب سور سے پہلے چلے جائیں، انقلاب سور وہ جو رشین افواج آئی تھی وہاں پہ مدد کرنے کے لیے حفیظ اللہ امین کی، تو اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو دنیا بھر سے اس وقت تو ہپیزم چلا کرتا تھا. دنیا بھر کا ٹورسٹ جو ہوتا تھا اس کی آخری خواہش یا آخری منزل جو تھی وہ کابل ہوتی تھی. اور جب اس سے پوچھتے تھے کہ بھائی تم اتنا کیوں مرے جا رہے ہو، جو چیز اسلام آباد میں نہیں ہے یا پنڈی میں نہیں ہے یا لاہور میں نہیں ہے، تو انہیں کابل کیوں جانا ہے؟ لاہور سے بھی ویسے کابل کے لیے بس چلا کرتی تھی. تو آپ اس سے پوچھتے تھے کہ بھائی GTS کی سرخ رنگ کی بسیں ہوتی تھی، تو آپ اس سے پوچھتے تھے تو وہ آپ کو بتاتا تھا کہ جناب وہاں پہ جس معیار کی اور جس لیول کی چرس ملتی ہے نا، وہ دنیا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس وقت چرس جو تھی وہ سب سے بڑا جو ہے وہ عیاشی ہوتی تھی. آج کل تو ہیروئن اور ولن اور وہ جو لکیریں وہ بھی آ گئی ہیں، لیکن اس وقت جو تھی دنیا بھر کے اندر یہی سب سے اعلیٰ کوالٹی کی چیز تھی اور وہ وہاں پہ ملا کرتی تھی. اب وہاں پہ ایک چھوٹا سا الائنس ہو گیا ہوا تھا رورل اور اربن کا. رورل جو تھا وہ اس کو پروڈیوس کرتا تھا اور اربن مارکیٹ کرتا تھا. اور یہ مارکیٹنگ کے جو لوگ تھے پوری دنیا سے اٹھ کے اربن افغانستان میں آتے اور یہاں سے مستفید ہو کے دم مارو دم مٹ جائے غم کہتے ہوئے دنیا کو واپس لوٹ جاتے. تو یہ ایک ڈویژن تھی. اس کے خلاف اچھا وہ وہاں پہ آگے پھر اپنا کلچر کے مطابق جو بھی حرکات و سکنات فرماتے کابل کے اندر. تو کابل جو تھا وہ ایک انٹرنیشنل شہر بن گیا جس کے اندر وہ تمام حرکات و سکنات و خصوصیات پائی جاتی تھیں جو دنیا کے کسی بھی انٹرنیشنل ملٹی کلچرل شہر کے اندر ہو سکتی ہے. لیکن اٹس مور دین اے کاسموپولیٹن، اٹس لیس دین اے کاسموپولیٹن. اس کے اندر مختلف کلچر کے لوگ نہیں تھے. لوگ اسے ایک عیاشی کا اڈا سمجھ کے آتے تھے اور اپنے مقاصد پورے کر کے ہفتہ 10 دن 5 دن 3 دن کے بعد چلے جاتے تھے. پاکستان کے اندر وہ نسل اس وقت زندہ ہے کہ جو تھی وہ فلم دیکھنے کے لیے جلال آباد اپنا پاکستان کی جو سرکاری ٹرانسپورٹ کمپنی تھی، گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس اس کو کہتے تھے، اس کی بسیں چلا کرتی تھیں جو وہاں پہ جاتے تھے اور انہیں طورخم کے اوپر ایک عارضی پاسپورٹ سا، وہ عارضی کیا اجازت نامہ سا، پرمٹ سا جاری ہو جاتا تھا اور وہ دیکھ کے آ جاتے تھے.
جسٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو رورل اربن ڈیوائڈ تھی افغانستان کے اندر، یہ ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی ہے، مطلب کہ انقلاب سور سے پہلے بھی ایگزسٹ کرتی تھی، بلکہ انقلاب سور نے تو ویسٹرن جو تھے ٹورسٹ جو تھے ان کا راستہ بند کیا۔ تو یوں یہ ڈویژن جو تھی، جب انقلاب سور کا ریئیکشن آیا کہ یہ انقلاب سور ہوا کیوں ہے، تو انقلاب سور اس لیے ہوا کہ ڈسپیرٹی بہت بڑھ گئی تھی شہروں میں، اور خاص طور پہ کابل میں بہت زیادہ خوشحالی آ گئی تھی لوگوں کے پاس بیکاز آف دیز ٹورزم، اور دیہات جو تھے وہ بہت زیادہ نیچے پس گئے تھے، تو لہٰذا اس کے یہ بھی ایک وجہ بنی۔ اور اوپر سے پھر آ کے تو جب انہوں نے آ کے نجیب اللہ صاحب کے دور میں، حفیظ اللہ امین کے دور میں ذرا مولوی صاحب سے بھی چھیڑ چھاڑ شروع کی، دیہات کے مولوی صاحب سے، تو پھر آپ کو پتہ مولوی صاحب نے پھر جہاد کا فتویٰ جاری کر دیا، اور پھر وہ سارا رشیا والا ایپیسوڈ ہوا اور امریکن آئے اور وہ سارا کچھ ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا، جب میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ جب یہ والے دیہات کے جو نمائندے ہیں جن کو ہم طالبان کے نام سے جانتے ہیں، جب یہ شہری مراکز میں داخل ہوں گے تو اصل انہیں مزاحمت اس وقت آئے گی، کیونکہ یہ جو اتنے سارے ارب روپے ڈالر کے بینیفیشری ہوں گے، ان کو جب یہ لگے گا کہ یہ ہم سے یہ والے مفادات، یہ والی سہولتیں، یہ چیزیں چھیننے لگی ہیں، اور 20 سال کے اندر ایک پوری نسل پل کے جوان ہو گئی بھائی، تو وہ مزاحمت کریں گے، اور وہ جب وہ مزاحمت کریں گے تو اس وقت جو ہے وہ خون ریزی ہوگی۔ اور مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ اس مزاحمت کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اب کس حکمت سے اس مزاحمت کو نلیفائی کیا جائے اور کس طرح کیا جائے، یہ تو جو افغانستان کے نئے کسٹوڈین ہیں وہی بہتر جانتے ہوں گے، لیکن اس دوران جو ہے وہ دیکھنے بے بسی جو ہے ویسٹرن میڈیا کی، وہ دیکھنے کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ کچھ نہیں کہا رہے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی وقت گزرے گا نا تو پھر دیکھیے گا انہوں نے ویسے ہی کرنا ہے، جیسے خمینی صاحب نے پہلے بنی صدر کو صدر بنایا ہے، اور جو کہ ویسٹرن ایجوکیٹڈ تھا، اور جب سٹرینگتھ حاصل کر لی تو پھر جناب انہوں نے پھر مولوی نکال کے تو سامنے بٹھا دیا، اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ اب اس طرح کے پروپیگنڈے پہ آ گئے ہیں۔ فی الحال جو ہے مزاحمت آ رہی ہے، اور شہری مزاحمت آپ کو پتہ ہے بندوق سے نہیں ہوتی، شہری مزاحمت نعرے سے ہوتی ہے۔ اور پہلا جو انہوں نے موو کیا ہے وہ جھنڈے کے ایشو کے اوپر، اور اس کو انہوں نے غلط پچ کر لیا، جھنڈے کے اوپر نہیں پچ کرنا چاہیے تھا، اور خاص طور پہ کہ جب دونوں جھنڈوں کے اوپر کلمہ طیبہ موجود ہے تو کچھ انڈین ویلاگر جو ہیں وہ کلمہ کو وجہ نظام بنا رہے، وہ پہلے دیکھ تو لو دونوں جھنڈوں کے اوپر کلمہ طیبہ موجود ہے، تو اس لیے نیچے آگے کمنٹ بھی کہتے ہمارے۔ تو خیر یہ تو ایک میں نے کہا ایک پہلو تھا جس کے اوپر آپ کی نظر رہنی چاہیے کہ وہ اربن مڈل کلاس جو پچھلے 20 سال میں وجود میں آئی، جو بینیفیشری ہوئی اس خوشحالی کا، اگرچہ وہ خوشحالی رستے میں 90% لوٹ لی گئی، لیکن جو تھوڑی بہت آئی، اور شہروں کو امن رہا 20 سال، جو بڑے مراکز ہیں اور ان کے اندر، اس کے نتیجے میں وہ ان کے بچوں نے تعلیم حاصل کی، انہیں یہ یقین ہوا کہ میرے گھر کا سربراہ جو ہے وہ کام کرنے باہر نکل رہا ہے تو شام کو پرامن طریقے سے کما کے واپس آئے گا۔ یہ جو 20 سال کی زندگی انجوائے کی ہے، یہ لوگ اس نئے نظام سے ریئیکٹ کریں گے اور لڑیں گے بھی، لیکن ان کی لڑائی جو ہوگی وہ وہی ہوگی، اور اس کے نتیجے کے اندر اور کیا لیول ہے ہماری منافقت کا ہے، اور خاص طور پہ ویسٹرن میڈیا کا۔ امریکن نے 8 لوگ مارے ہیں کابل کے ایئرپورٹ کے اوپر، ٹھیک ہے، اور ایک سٹیٹمنٹ سے وہ سارا خبریں نلیفائی ہو گئی کہ جی ہم اس کی تحقیقات کریں گے، ٹھیک ہے۔ 8 لوگ مارے ہیں بندوقوں سے، اس کا آپ کو ذکر نہیں مل رہا، اور وہ جو نہیں مرنے چاہیے تھے، ٹھیک ہے، کسی بھی صورت میں کسی افغان کا خون بہے دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ جو 3 لوگ جو ہیں جلال آباد کے اندر مارے گئے ہیں، اور پرانی ویڈیوز برآمد کر کے ڈاس 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 شروع کر دیا گیا ہے،
وہ جلال آباد کے اندر بھی دو ایک ابھی خبر کنفرم نہیں ہوئی لیکن دو ایک اور بھی جگہ پہ وہ بہت زیادہ ظلم ہو گیا ہے. نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت کے اندر, لیکن خبر کو بیلنس سے لے کے چلیں نا جی. وہ جو 8 لوگ شہید کیے گئے ہیں بیچارے, ڈرا کے دھمکا کے بیڑا غرق ہو گیا تمہارا, ان کے خدشات اپنی جگہ پہ ظاہر ہے. 20 سال تک اب ٹھونستے رہیں یک طرفہ پروپیگنڈا سے کسی اذہان کو, تو اتنی جلدی نئی ابھرنے والی حقیقت کو کیسے مانیں گے؟ تو نئی ابھرنے والی حقیقت ہے یہ منظر جو ہے, آپ لوگوں کو آخری فکرہ, یہ منظر اس وقت تک ہے جب تک کابل کے اندر ایک نئی گورننس جو ہے وہ انسٹال نہیں ہو جاتی, نیا سسٹم انسٹال نہیں ہو جاتا. اس کے حوالے سے بھی وہ جعلی خبر دی کہ جی وہ خلافت کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ وہ جو گوگل ٹرانسلیٹ کے اندر ٹرانسلیشن کی ہے نا, یاز گول صاحب جو ہے انہوں نے چنگی چترال کی, انہوں نے کہا وہ گوگل ٹرانسلیٹ کے اندر آپ نے غلط ٹرانسلیشن کر لی, ایسی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی, وہ ان کا ٹویٹ پڑا ہوا. تو خیر جو ہے وہ میں نے کہا کہ تھوڑا سا اپڈیٹ اس حوالے سے کہ وہاں پہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. اربن مڈل کلاس نئی آنے والی حقیقت کی مزاحمت کر رہی ہے, اور یہ ان کا حق ہے, انہیں بالکل کرنا چاہیے, اس کے لیے باہر نکلنا چاہیے, اور بہرحال پوائنٹ اپنا جو ہے وہ صحیح والا رکھنا چاہیے. یہ کلمے والا پوائنٹ نہیں چلا آپ کا. بس اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.